ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات، جن میں 5 آیات کے اندر متقین اور ہدایت والے لوگوں کا ذکر تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ مقرر کیے ہیں، ایک ہدایت والے، یعنی پہلا گروہ وہ مومن والا گروہ کہتے ہیں، متقیوں کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، اولیاء کرام ہیں۔ یہ سب مومنین کی مختلف کیٹیگریز ہیں جو مختلف درجات کے ساتھ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور ان تمام اقسام میں مومنین کے سب سے اعلیٰ درجے کے مومن، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان وہ نبیوں کا ہے، اور ان نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے نبی محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے نمبر پر کافرین جو کفار کہلاتے ہیں ان کا گروہ ہے، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا گروہ ہے۔ آج کے اس سبق میں کافرین کے گروہ کے متعلق تقسیم اور ان کی تشریح کی جائے گی، کیونکہ 2 آیات ہیں کفار کے بارے میں، جبکہ پہلی 5 آیات ہیں مؤمنین کے بارے میں سورۃ بقرہ کی، اور پھر اس 2 یعنی 5 کے بعد جو 2 آیات ہیں ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم تک، یہ کفار کے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد 7ویں آیت سے لے کر یہ 13 آیات کل ٹوٹل جو آگے آئیں گی یہ منافقین کے بارے میں ہوں گی۔ اگرچہ سبق میں منافقین کا بھی ذکر ہوگا، لیکن کفار کی تشریح اور ان کی اقسام کو بیان کرنا آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، پچھلی آیت کو ترجمہ تشریح رہ رہی تھی پچھلے درس میں، کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں، یعنی نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، مؤمنین، متقین، اس لیے اولئک کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، علی ھدی من ربہم، جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی اقرار کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ اب آگے ذکر ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے اوپر آپ کا ڈرانا کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ انذار کے معنی ہے ڈرانا، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں وہی بات ہے، پہلی بات تو ہم ترجمے کے الفاظ کا، یعنی الفاظ قرآن کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ابتدائی جو سبق ہوتے ہیں
تفسیر قرآن کے تو اس میں اصول کا بھی ذکر ہوتا ہے، صرف و نحو کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ الفاظ کے معنی میں ابتدائی طور پر عربی کے الفاظ پر دسترس حاصل ہو جائے، تو پھر آگے ترجمہ مزید آیات کا آسان ہو جاتا ہے۔ کفر کا معنی یعنی کافر کفر سے ہے، اور عربی زبانے میں عربی زبان کے اندر کفر کے معنی ہیں چھپانے کے، مخفی کر دینے کے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر چھپانے کے معنی میں ہے، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے۔ اب اس کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، جیسا کہ آپ عام طور پر پنساریوں کے پاس جو کافور ہوتا ہے اس کو کافور کیوں کہتے ہیں کہ وہ خوشبو اس جھلی کے اندر بند ہوتی ہے، اور وہ کافور جو ہوتا ہے جو ڈوڈی کے اندر بند ہوتا ہے، ایک پھل ہے کہ اس کو پھر ڈوڈی کو کھولا جاتا ہے تو پھر وہ یعنی زہر ہوتا ہے کافور۔ تو کافور کو کافور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈوڈی کے چھلکوں میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو کافور کہتے ہیں۔ اور کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے تو عربی میں یہ ساری تشریح تقریباً امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ تو کافر اس کسان کو بھی کہتے ہیں جو زمین کے اندر بیج کو دباتا ہے، چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی جیسا کہ اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ الحدید کے اندر کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے تشریح نہیں کی گئی، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کے معنی چھپانے والا، اور اسی طرح بادل اور اندھیرا جو ہوتا ہے وہ سورج کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، جیسے فی لیلۃ، بند ہوگی، بند کیوں کر دیے، یہ بند کیوں کر دیے، فی لیلۃ کفر النجوم غمامھا، کہ جب بادل جو ہوتے ہیں اور اندھیرا جو ہوتا ہے سورج کو جب اپنے اندر چھپا دیتا ہے تو اس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اور اردو زبان میں اکثر ایک شعر چلتا ہے، اکثر سنا جاتا ہے کہ توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا، توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر ہیں کافر خدا ہمارا۔ اب یہاں پر انکار کے معنی میں ہے۔ اب انکار کے معنی میں دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف کافر ہونے کا بھی التزام ہو رہا ہے، کسان کی طرف بھی کافر ہونے کا التزام ہو رہا ہے، ایسے ہی کافور کو کافور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کافور چھپا ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑی چیز ہے، اور کائنات میں اگر تم اور ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر نہیں مانتے تو پھر یہ کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کی توحید کا اقرار کر دیتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو کائنات اور مخلوق اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا اس شاعر نے کہ توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر ہیں، یعنی ہم کافروں کے انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی توحید کا، کہ کافر خدا ہمارا، یعنی اللہ بھی ان کی اس یعنی کفر کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے، اللہ بھی ان کا انکار کرتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے کہنے کے مطابق چلنے والے نہیں ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے اوپر ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ان کافروں کو جو کہ کفر اعتقادی رکھتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ کے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافر تو نہیں بنایا، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ جب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے
تو فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ ان کا کفر اتنا اعتقاد میں مضبوط ہو چکا ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، ان کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہوتی ہے، ایک تدبیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور تدبیر کو بندے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جب تدبیر بندے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بندہ جب اس کے بعد خودکشی کا ارادہ کر لے تو اب اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اس ظالم نے فلاں ٹائم اس نے خودکشی کرنی ہے، تو اللہ اگر پہلے کہہ دے کہ یہ بدبخت خودکشی کرے گا، آپ اس کو بچانے کی جتنی بھی کوشش کریں نہیں کر سکتے، آپ اس مریض کو بچانے کی جتنی کوشش کریں، اس کا مرض جو ہے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی. تو اگر وہ ڈاکٹر پہلے سے کہہ دے کہ یہ 10 گھنٹے کا مہمان ہے، 1 گھنٹے کا مہمان ہے، تو اس ڈاکٹر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کافروں کے بارے میں کہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. جو کافر اللہ کے حبیب کے مقابلے میں آتا تھا یا ایسا اعتقادی کافر تھا کہ جس کی تدبیر سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کے مسلمان ہونے کا کوئی کرینہ یا کوئی ایسا قیاس اس کے قریب نہیں جا رہا، تو پھر اس کو پکا کافر کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس لحاظ سے اپنے علم کی، ایک ہے علم ربی، ایک ہے حکم ربی. حکم ربی تقدیر ہے، اور تدبیر ربی جو ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے. وہ اللہ نے تدبیر تو خدا نے بنائی ہے، وہ سبب تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن بندے کے اختیار میں دی ہے. اور ایک ہے علم ربی کہ اس تدبیر کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام یہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اور اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو جن کو آپ ہدایت کی بات کر رہے ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے وغیرہ وغیرہ، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، جس نے دل دکھائے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاقیں دی ہیں، اور یہ وہ عتبہ عتیبہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بد دعا بھی ہوئی کہ ان میں ایک بیٹا اس کا ابو لہب کا، یہ عتبہ عتیبہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو لہب کے، کہ جس وقت دل دکھایا رسول اللہ کا تو آپ نے اس وقت بد دعا بھی اللہ کے حکم سے دی، کیونکہ اس نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، ورنہ وہ بد دعا حضور کیوں دیتے؟ لیکن اس نے دل دکھایا طلاق دے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ. تو ایسا ہی ہوا کہ سفر کے اندر عتبہ جو تھا وہ بدبخت بہت اونچی چوٹی پر سویا اور اپنے ارد گرد اس نے آگ جلائی کہ کوئی درندہ میرے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ محمد نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو یعنی اس کے نزدیک تو وہ نہیں مانتا تھا بدبخت، لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ حضور کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو ایسے ہی ہوا کہ جانور، درندہ، وہ کتا جو جنگلی جانوروں میں سے جنگلی کتا تھا، وہ اس کے اوپر مسلط ہوا، اس کو چیٹ پھاڑ کے اس نے رکھ دیا. جنگلی کتوں میں سے کتا وہ شیر ہی ہوتا ہے، تو وہاں کا درندہ شیر وہ اس کے اوپر آ کر مسلط ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں اپنے علم کے قوی ہونے پر یہ کہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا اب آئیے کفر کی تقسیم کیا ہے. کفر کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں ایک کفر انکار کہلاتا ہے، جو واضح کفر ہے. جب کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو وہ کفر جو ہے اگر وہ اللہ کی توحید کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے، محبوب کریم محمد رسول اللہ کا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو کہ ظاہری طور پر انکار کرتا ہے. اس کو کفر انکار کہتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے، کفر انکار. کفر انکار کی یہ پہلی قسم ہے. ابھی میں آگے کو عملی اور اعتقادی کفر کی بات نہیں کر رہا، یہ بڑی اہم بحث ہے. اس میں چلو اس بحث کو بھی لے لو. کفر کی جو اعتقادی بحث ہے اس میں وہ کافر ہو جاتا ہے، اور عملی بحث میں وہ کافر نہیں ہوتا. اس کی تشریح آگے آئے گی. عملی بحث سے مراد یہ ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن انکار نہیں کرتا، تو کافر نہیں ہوگا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان تھوڑے سے فاصلے پہ ٹھہر جاتا ہے. جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا تھوڑے سے فاصلے پہ نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ٹھہر جاتا ہے. جب وہ گناہ اپنا چھوڑتا ہے تو پھر ایمان اس کا لوٹ آتا ہے. یہ ایک عملی کفر ہے. یہ عملی کفر کرنے کی وجہ سے ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے. خطرہ ہے کہ کہیں اسی حالت میں اس کی موت آئے اور وہ کافر ہو کے نہ مر جائے، لیکن کافر ہونا اس کا یقینی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی زبان
اس وقت مرتے وقت کیا کہتی ہے. بہرحال اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی کا خاتمہ اگر ظاہری طور پر یعنی اگر شراب کی حالت میں ہو رہا ہے، زنا کی حالت میں ہو رہا ہے، گندے کام کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، گندی مجلس اور محفل میں بیٹھی ہوئی حالت میں ہو رہا ہے، تو اس کا جنازہ بھی پڑھو گے، کیونکہ وہ مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یا پھر مسجد میں آتا تھا، یا کبھی اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کیا تھا. اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنائیں گے، اور اس کے ساتھ وہی اعمال ہوں گے جو مسلمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں. بہرحال یہاں ایک کفر انکار کی میں نے اعتقادی صورت کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی شخص دل کے ارادے سے یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور زبان سے اقرار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. دوسری قسم کفر جہود کی ہے، جس کو جو جیم ہے، چیم والی یعنی کہ جیم ہے، چیم والی جیم ہے، جوہد. کفر جہود جہد کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، جہد انکار کے معنی میں آتا ہے. یہ جیم ہے دو لڑکے والی دو آنکھوں والی ہاں نہیں ہے، یہ خیال کرنا. تو ایسا شخص جو کہ کفر جہود کا، کفر جہد کا یعنی مرتکب ہوتا ہے کہ اس کی وہ زبان سے اقرار تو نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس حق کا اقرار اپنے دل کے ارادے سے نہیں کرتا. ایک ہے دل کے ارادے سے اقرار کرنا اور زبان سے اقرار نہ کرنا، وہ منافق کے بارے میں آئے گا، اس کی تشریح میں آئے گا، اس کا تعلق وہاں ہے. اس میں پھر حضرت ابو طالب کو بھی لیا جاتا ہے کہ انہوں نے زبان کے اقرار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن دل کے اقرار سے وہ رسول اللہ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو نیچے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کہا میں اپنے بھتیجے کے ایمان کو اور اتنے بھتیجے کی صداقت کو اور امانت کو میں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور پوری زندگی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف خدمت میں گزاری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزاری. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب بات کہتے ہیں کہ کفر جوہد کے مرتکب ہوئے، لیکن کفر جوہد میں مرتکب ہونے کے باوجود بھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کا دل اقرار کر چکا تھا، جبکہ کفر جوہد میں دل اقرار نہیں کرتا، دل سمجھتا ہے. ایک چیز کو سمجھنا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس اچھی چیز کی طرف جاتا نہیں ہے، اس اچھی چیز کی دل سے اس سے محبت نہیں کرتا، تو وہ کفر جہد کہلاتا ہے. اس کی مثال تھوڑی سی اور سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا رامسیس، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ہم قرآن کی آیات سے اس کو تشریح کریں گے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. دل میں وہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں، لیکن مقابلہ کر رہا تھا انکار کرتے ہوئے، اور دل کے اندر سمجھنے کے باوجود دل کے محبت کا اظہار اس نے نہیں کیا تھا. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب ہو یا موسیٰ کا فرعون ہو، کیونکہ مرتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے بھی یہی کہا تھا آمنتو برب ہارون و موسیٰ، اور ابو طالب نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جہد کے بدلے میں، یعنی اس کو انکار جہد بھی کہیں گے یا انکار یا کفر عناد بھی کہیں گے. کفر عناد ابو طالب کا تھا اور کفر جہد فرعون کا تھا، کہ جب مرتے وقت اس نے کہہ دیا کہ آمن تو برب ہارون و موسیٰ، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب زبان اس کی رہی تھی، ابھی اس کو سکرات نہیں کی تھی، کہ اس نے انکار کیا پہلے اور پھر بعد میں مرتے وقت اس نے اقرار کر لیا. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اب اللہ کا معاملہ ہے اس فرعون کے ساتھ کہ اس نے مرتے وقت کیا اس کو سکرات لگ چکی تھی، کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ اس وقت تک ایمان قبول ہے حتیٰ یغرغر، کہ جب تک کہ اس کو غرغرہ موت کا نہیں لگ جاتا. اب موت کے غرغرے میں بندہ بول تو نہیں سکتا، تو فرعون تو بول رہا تھا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، اور عین موت کو سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن موت ابھی اس کے اوپر وارد نہیں ہوئی تھی. اس لیے بعض علماء نے روز قیامت اس کو اللہ پہ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخری اس کلمے پر سزا دینے کے بعد شاید اس کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر دیں. یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بلم بن باعورہ، بلم بن باعورہ، مستجاب الدعوات تھا.
تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا، سورۃ اعراف میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بات بن جائے گی، لیکن آخر میں اس کی زبان بہر آ گئی تھی، اور جیسے کتے کی زبان ہانکتی ہے وہ بھی ایسے ہانکتا تھا اور ہانکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی حرص اور لالچ آ گیا تھا دولت کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی دعا کو پھر قبول نہ کیا اور راندہ درگاہ ہوا. اس کے بارے میں تو واضح ہے کہ اس نے کیونکہ پیغمبر حق کی مخالفت کر دی تھی، اور پیغمبر حق کے حق میں دعا کرنے کی بجائے بد دعا کی تھی، اور مخالفین کے حق میں دعا کر دی تھی، تو لازمی بات ہے اس کا اقرار بھی تھا، دل کا اقرار بھی تھا، دل کی محبت بھی تھی، اس لیے وہ تو کافر ہے. تو یہ کفر جہد اس کو کہتے ہیں، جس کو جہد بھی کہتے ہیں. کفر جہد، جہد دو آنکھوں والی ہاں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک شاعر تھا امیہ ابن ابی سلط، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کے زمانے سے پہلے توحید پر قائم تھا، اور بڑا ہی پارسا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو پیش کرتا تھا، اور رسول اللہ کے آنے کی خوشخبری دیتا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ کافروں پر یعنی استفتاح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نبی برحق آنے والے ہیں. تو امیہ بن سلط نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد کا شکار ہو کر اس نے کہا کہ اللہ نے وہی میرے اوپر کیوں نہیں کی، میں بھی تو بہت ہی عالم تھا، بہت ہی فصیح و بلیغ ہوں، میں نے بھی بڑے علوم حاصل کیے ہیں، تورات اور انجیل کا حافظ تھا، یہ پتہ ہو آپ کو، لیکن باوجود اس کے اس نے انکار کیا. تو یہ بات پھر روایات آتی ہیں کہ پھر آخری زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا تو اس کے بعد آپ نے جب پردہ فرما لیا تھا تو اس بدبخت نے بعد میں استغفر، بدبخت نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال امیہ بن سلط نے ایمان کو قبول نہیں کیا. ایک اور تھا شخص جس نے ایمان کو قبول کیا تھا. تو یہ تین کفار کی یہ کئی قسمیں ہیں، وقت بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. تو پہلی قسم کافر کی کفر انکار کی ہے، دوسری قسم کافر کی کفر جہد کی ہے، اور تیسری قسم جو ہے کفر اناد کی ہے. اناد کی کفر میں کیا تھا کہ جس وقت اناد میں یا اپنے تکبر میں یا اپنے فخر میں یا اپنے جو سمجھ لیں کہ اپنی عنایت میں، اس کو اناد بھی کہتے ہیں، جو اپنی عنایت کے اندر جب کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کو کفر اناد کہتے ہیں. اور اس کی صحیح مثال ابو طالب کی ہے کہ سیدنا ابو طالب کو جب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بس اب وقت آپ کا آخر میں ہے، آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا ہے، آپ کے اس کہنے پر میں روز قیامت آپ کی شفاعت کروں گا اور جہنم کی آگ سے بچا لوں گا. تو ابو طالب تیار ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ عربوں کی غیرت بہت بڑی چیز تھی اور بہت مشہور ہے عربوں کی غیرت، اس لیے غیرت میں کوئی مسلمان کوئی کلمہ کفر کا کہہ دیتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ دیتے. اگر کوئی شخص اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے دیتا ہے لیکن بعد میں وہ بدبخت جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو اللہ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے علماء کرام نے ایسے شخص کو کافر نہیں کہا. یہ بڑی مشہور مثال ہے. آج کل کے عام لوگوں میں لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو داڑھی کو بھی گالی دے دی، تو یہ کفر، یہ تو توہین ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن داڑھی کی توہین کرنا کفر ہے، بلکہ واجب القتل ہو جاتا ہے. تو لیکن مسلمان کے زبان سے اگر یہ فوراً یہ کلمہ نکلے اور فوراً توبہ کر لے تو اس کو فوراً فتویٰ لگا کر قتل نہیں کر دینا چاہیے. بعض مرتبہ غصے میں عنایت ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں بات ہوتی ہے، وہ مولوی کی داڑھی کو نشانہ بنا لیتا ہے، یا پھر ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ کفر کا نکال دیتا ہے جو اس کے ارادے میں دل میں نہیں ہوتا، زبان پہ آ جاتا ہے. تو فوری طور پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو کافر نہیں کہا. اسی لیے ابو طالب کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور حدیث متکلم فی بھی موجود ہے کہ اس موقع پر تو حضور نے جب دعوت دی تو ابو طالب نے ارادہ کیا کہ میں قبول کر لوں، لیکن ساتھ کھڑے ہوئے کافروں نے آپ کو غیرت دلائی، بس اے ابو طالب اپنے بھتیجے پہ ایمان کو قبول کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے تانا دیا تھا. یہ تانا دیا گیا تھا باقاعدہ. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر انکار کیا ہے تو کسی تانے کی وجہ سے کیا، جیسے آج کا مسلمان کبھی کوئی بکواس کر دیتا ہے تو کسی تانے کی وجہ سے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا. لیکن یہاں پر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے لیکن ایمان کو قبول کرنے کے قریب ہی تھے کہ تانا دیا ان کافروں نے کہ بس جہنم کی آگ سے ڈر گیا ہے اور بھتیجے کے دین پر اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہا ہے، کہاں گئی تیری غیرت.
ابو طالب نے اپنی غیرت کے بلبوتے پہ زبان سے یہ لفظ نکال دی، اخترت النار علی الآر، میں نے آگ کو قبول کیا ہے لیکن آگ کو قبول نہیں کیا، یعنی میں غیرت میں ہوں، مجھے آگ پسند ہے، مجھے بھتیجے پہ ایمان قبول کرنا پسند نہیں۔ لیکن یہ الفاظ زہری تھے۔ اب اس کے بعد جیسے فرعون کا خاتمہ ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ معاملہ خدا پر ہے کہ فرعون کا معاملہ روز قیامت حل ہوگا۔ ایسے ہی ابو طالب کے بارے میں بھی عباس کہتے ہیں کہ مسلم کی متکلم فی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے کان آ کر ابو طالب کے ہونٹوں پہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی اور سی روایتیں ہیں کہ وہ آخر میں جس وقت ان کی روح نکل رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر پیش کر دیا تھا کہ اے نبی، آج آپ کو یہ قانون دے رہا ہوں کہ آپ کسی کو ایمان قبول کرنے کے لیے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہدایت کے راستے دکھانے اور ہدایت کے دینے کے درمیان فرق کرنے کی خاطر اللہ نے یہ کہا کہ انک تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو میں ہدایت کرنا چاہوں تو اسے ہدایت دے سکتا ہوں، جسے تو ہدایت دینا چاہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قانون ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہے۔ قانون اور فیصلے میں فرق ہے۔ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کہ ابو طالب کے آخری کلموں کا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وہ اللہ کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا تھا۔ حتی عباس کہتے ہیں کہ میں نے ہونٹوں پر اپنے کان رکھے، ہونٹ ہل رہے تھے تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کان اپنے قریب کیے تو ابو طالب یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی ایک کے کسی ایمان میں اگر ایک ادنا رمق بھی موجود ہوتی ہے تو ادنا درجہ روز قیامت بھی رتی کے برابر بھی جس کا ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ تو ابو طالب نے تو ساری زندگی خدمت کی ہے، میرے خیال میں ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ابو طالب کے بارے میں ڈھاٹائی کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے۔ ہاں، قانون کو اللہ تعالیٰ کا ضرور ہے کہ اے نبی تو اسے ہدایت نہیں کر سکتا جس سے ہم ہدایت نہ کریں۔ تو اب روز قیامت ہی پتہ چلے گا کہ ابو طالب کے ایمان کے وہ کلمے الفاظ کے کیا عباس کی گواہی سے وہ قبول کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آگے ذکر کیا ہے، یہ ہل گئی اچھا بس چھوڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کفر انکاری ہے، ایک کفر جو ہے انادی ہے، ایک کفر اعتقادی ہے۔ اب اعتقادی کفر تو بالکل کفر ہے، پکی بات ہے، اور اسی طرح کفر نفاق بھی ہے، لیکن کفر نفاق کی تشریح کیا ہے، یہ چوتھی قسم ہے کفر کی۔ اگرچہ منافق کی بھی آگے قسمیں آئیں گی، لیکن یہاں منافق کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کفر نفاق کی بات ہو رہی ہے، حقیقی منافق کی بات نہیں ہو رہی۔ مثلا اب کفر نفاق کی چوتھی قسم کیا ہے کہ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب اسی کفر نفاق کو پھر علماء اعتقادی اور عملی لے آتے ہیں، جس کا میں نے ذکر شروع میں کر دیا تھا کہ جس میں نے بتایا کہ کوئی شخص اگر نفاق اعتقادی رکھتا ہے تو وہ تو کافر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جس کا دل بھی اور اس کا ارادہ بھی وہ دل کے ارادے سے یہ کہتا ہے، لیکن ظاہر وہ انکار کرتا ہے اور دل کے ارادے سے بھی انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو عملی نفاق کا شکار ہو گیا ہے، ظاہری انکار کرتا ہے لیکن اندر سے وہ اقرار کرتا ہے، تو ایسے صورت میں اس کے بارے میں جیسے کہ مسلمان عملی اعتقاد کے اندر عملی کفر کا مرتکب ہو جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نماز کا انکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے، روزے کا انکار نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے۔ وہ عملی کافر ضرور ہے جس کی سزا بھگتے گا، مگر اعتقادی کافر نہیں، کیونکہ اعتقاداً وہ اللہ کو بھی تسلیم کرتا ہے، رسول اللہ کو بھی آخری نبی مانتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جو بڑا اہم جو سوال اور بڑی اہم قسم جو ہے، اس کے ساتھ کفر جہالت بھی ہے، یعنی انسان جہالت میں اکثر لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کافر مسلمان آپس میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ایسا کافر جو جہل ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا علم نہیں تھا، لیکن دل کے ارادے سے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا، تو اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر وہ جہالت کے کفر پہ ڈٹا رہا اور پکا ہو گیا تو پھر ایسا کافر جاہل بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی جاہل کو آپ دیکھیں کہ وہ سجدہ کر رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں یار سجدہ کرنا تو حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں حرام،
تو وہ تو کافر ہو گیا ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں سجدہ کرتا رہوں گا، وہ بھی کافر ہو گیا. اگر وہ کہتا ہے یار میں نے تو سجدہ کیا ہے، تعظیماً کیا ہے، میں نے خدا نخواستہ اس کو خدا تو نہیں بنایا. ایک ہے ڈٹ جانا اور ایک ہے اعتقاداً ڈٹ جانا، دونوں کافر ہیں. ایک ہے ڈٹ جانا اور ایک ہے اعتقاداً ڈٹ جانا، دونوں کافر ہیں. اعتقادی کافر تو کافر ہے، لیکن اگر ایک شخص ڈٹ گیا ہے اپنے کفر پر جہلیت کی وجہ سے، وہ بھی کافر ہے کہ جب اس کو روکا جا رہا ہے پھر نہیں رکتا، پھر کرتے تو کفر ہو گیا، کافر ہو گیا. لیکن ایک وہ ہے کہ اس کو جب کہا جاتا ہے یار میں ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں اس کو خدا تو نہیں مانتا لیکن میں اس کی عزت کر رہا ہوں. تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام میں کسی کی عزت کرتے ہوئے بھی سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اگرچہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن حرام ہے. تو تم کیوں ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہو کہ جس پر تمہارے اوپر سزا جہنم کی ہو. تو اس لیے علماء کرام لکھے ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہتے. بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان، جو ایک باریک لائن ہے اس کو کراس کرنے کا اختیار اور سمجھنے کا اختیار اللہ نے علماء کو دیا، عام آدمی کو نہیں دیا کہ کوئی کسی پر فتویٰ لگا دے. اب ہے جو اہم بات کفر تعویل کی، یہ بڑی اہم ہے. کفر تعویل ایک ایسا کفر ہے کہ جو مسلمانوں کے لبادے میں، مسلمانوں کے مذہب میں، مسلمانوں کے قرآن اور حدیث اور نبی اور اس کے اصول اور فرامین میں وہ ایسی تعویل کرے کہ جس تعویل سے قرآن و سنت کے معنی بدل جائیں، اور وہ کفر کی ایسی بات ایجاد کرے کہ جو الہاد اور جتے ہیں، جیسا کہ غلام محمد پرویز تھا جس نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب یہ دیا کہ اس سے مراد اللہ اور رسول نہیں بلکہ ملت کا قانون ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے. یہ اس بدبخت نے کہا، اس پرویز نے اطیع اللہ و اطیع رسول کے معنی کیا کیے کہ اللہ اور رسول کے معنی سے اطاعت سے مراد صرف اور صرف قانون ہے، اور قانون جو ہے وہ بھی اوفوا بالعقود کے تحت اس کی بھی اطاعت ہوتی ہے. فلہذا یہاں اللہ اور رسول ضروری نہیں بلکہ اس سے تو حکومت اور گورنمنٹ مراد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح اس نے حج کا معنی یہ کیا کہ اس سے عالمی کانفرنس مراد ہے، حالانکہ حج ارکان کا نام ہے. حج جو ہے وہ منا اور عرفہ اور طواف بیت اللہ اور احرام کا نام ہے. اس نے کہا نہیں اس کا یہ معنی نہیں، اس سے مراد بس عالمی کانفرنس ہے جس میں تمام مسلمان اکٹھے ہوں. اسی طرح اس نے حج کو عبادت کا اس طریقے سے نام دیا ہے. تو یہ ایسا زندگی ہے جس نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا، اور پرویزی عقائد رکھنے والا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. صرف اس جماعت سے تعلق رکھنے کی بنا پر اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن جب اس جماعت سے تعلق رکھنے والا یہ عقیدہ رکھے. بعض ہوتی ہیں جماعتوں جیسے رشیا کی جماعتیں تھیں، کیمسٹروں کی جماعتیں تھیں، مسلمان اس میں شامل ہیں، ان میں ANP والے ہیں اور بڑے ہی موحد ہیں، بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی عبادت گزار ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو کافر تو نہیں کہہ دیں گے. ایسے ہی پیسوں کی خاطر یا تعلقات کی خاطر کوئی کسی کے ساتھ کسی جماعت کا ہو جاتا ہے تو پرویز کے عقائد کا تسلیم کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، پرویزی جماعت سے تعلق رکھنے والا کافر نہیں ہو جاتا. یہ خیال رکھیں. اس لیے اس بارے میں بھی بڑی تحقیق اور نہایت ہی تدقیق کی بات ہے. یہ ہر ایک کا کام نہیں کہ کسی کو کافر کہہ دے، لیکن اگر وہ پرویزی عقائد کو منوان مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے اس بدبخت نے جنتیوں حور عین کا انکار کیا کہ اس سے مراد جو ہے پاکیزہ فکر ہے. یہ پرویز کے یعنی یہ سارے باتیں ہیں، اس نے اپنے مفہوم القرآن میں لکھا ہے، ترجمۃ القرآن میں لکھا ہے. یہ ساری باتیں اس کی کوٹ کر رہا ہوں اس کی کتاب سے، اور جس کو ہمارے علماء کرام مفسرین حضرات نے لکھا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری باتیں سمجھانے کی خاطر ہیں، یہ کسی کو مورد الزام یا کسی پہ تھرڈ نہیں ہے. اسی طرح جنتیوں کے بارے میں اس بدبخت کی یہ بات تھی پرویز کی کہ اس سے مراد یعنی پاکیزہ فکر ہے، جیسے اس نے حور عین سے پاکیزہ فکر لی ہے. اور اسی طرح اس نے جنت اور جہنم سے کیا مراد لی ہے کہ جنت اور جہنم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کوئی آسودگی مل جائے تو وہ جنت ہے، اگر فرسودگی ہو جائے تو جہنم ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی میں جو آسودگی آ جائے، خوشی آ جائے تو اس کا نام جنت ہے. کوئی جنت کا وجود نہیں، جہنم کا وجود نہیں. اس نے گویا کہ جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کیا، حور عین کے وجود کا انکار کیا، جنات کے وجود کا انکار کیا. بہرحال لیکن اس سے بڑھ کر جو بدبخت آیا تھا وہ غلام احمد قادیانی تھا کہ جس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بدبخت نے
دعویٰ کیا کہ قرآن میں جو محمد کا لفظ ہے وہ بھی میرا نام ہے اور جو رسول کا لفظ ہے وہ بھی میرا نام ہے. اس بدبخت نے اپنی کتاب، اس کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام. یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو نبی، کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو رسول. اس کی کتاب ازالہ اوہام ایسے ہے جیسے ہماری کتاب بخاری ہے. تو اس کے اندر اس نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ میں بھی ایسے ہی جس کا ذکر قرآن میں محمد الرسول اللہ ہے وہی محمد میں ہوں اور وہی رسول میں ہی ہوں. اور اس بدبخت نے یہ کفر والا معنی کر کے وبالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی یہ کیے ہیں کہ بالآخرت سے مراد کیا ہے بالنبوۃ الآخرہ، کہ نبی آخر الزمان جو نبی خاتم ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ نبی کے بعد خاتم نہیں آئے گا. وہ خاتم کے معنی مہر لگانے والا کہتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی خاتم بھی ہے، نبی خاتم بھی ہے، نبی مہر لگانے والا بھی ہے، اپنی مہر خود بھی لگا رہا ہے. قد انقطعت الوحی، کہ میرے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. فلا نبی بعدی فلا رسول بعد. یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ نبی خاتم تھے، مہر لگانے والے تھے، وہ مہر لگاتے رہیں گے اور نبی قیامت تک آتے رہیں گے. نبی کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس لیے یہ بدبخت کہتا ہے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اس قسم کی جو ختم کی خاتم النبیین کی جو تشریح کر رہا ہے یہ غلام احمد قادیانی مرتد، تو اس کو مرتد کہیں گے، کافر کہیں گے کہ اس نے قرآن کے حتمی معنی کو بدل کر الہاد اور ضد کا کر کے اس نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک غلط معنی کو تعبیر دے کر کفر کا ارتکاب کیا اور یہ مرتد ہو گیا. تو بہرحال یہ ایک ساری تشریح تھی جس کو میں نے پیش کر دیا. وقت میرے خیال میں پورا ہو رہا ہے، اسی پر پھر اتفاق کرتے ہیں. ٹائم کتنا ہو چکا ہے؟ جی بھائی مقصود صاحب ٹائم پورا ہو چکا ہے کیا ابھی ہے ٹائم؟ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کی تشریح کی ہے، اور اس کے آگے والی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیں. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر. ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کی سننے پر بھی، سماعت پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر، مفتی صاحب ایک منٹ رہ گیا آخری بس، پردہ ڈال دیے. جی وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارتوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی آیات نازل ہوئی ہے اس میں عذاب عظیم کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے لیے جو بھی آیت آئی ہے اس میں عذاب علیم کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کا فرق اگلے درس میں پیش کیا جائے گا. یہاں یہ فرق پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ جب دلوں پر مہر ہے اور ان کے کانوں پر مہر ہے تو آنکھوں پر بھی مہر ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ آنکھیں صرف آگے سے دیکھتی ہیں، پیچھے سے نہیں دیکھتی. اس لیے غشاوہ کا ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ پردہ ڈال دیا گیا ہے آنکھوں پر، وہ کافی ہے. جبکہ کانوں پر پردہ ڈال دے تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو سیل مور نہیں کریں گے، ورنہ کان دائیں طرف سے بھی سنتے ہیں، بائیں طرف سے بھی سنتے ہیں، آگے سے بھی سنتے ہیں، پیچھے سے بھی سنتے ہیں. دل بھی ادراک چاروں طرف سے کرتا ہے، اس لیے اس پر مہر کا اطلاق ہے. اور آنکھوں پر اللہ نے غشاوہ کا ذکر قرآن کی فصاحت سے کیا کہ اس کے لیے مہر لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کپڑا بھی آگے کر دیا جائے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، آڑ بھی آ جائے تو انسان نہیں دیکھ سکتا. اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وَمِنَ النَّاسِ